بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما بعد، اللہ رب العالمین سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی عجیب بات سننا چاہتے ہو تو کافروں کی یہ بات بہت عجیب ہے کہ اذا کنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ بات عجیب کیوں ہے؟ اللہ کے قرآن نے اسے اتنا عجیب کیوں کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے کافر ہیں، اولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بات کیوں اتنا اللہ فرماتے ہیں عجیب ہے؟ میں نے اس پر غور کیا تو مجھے لگا کہ واقعتاً بہت عجیب بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار ہم مر کے مٹی ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات عقل نہیں مانتی۔ انسانی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ایک دوسری زندگی کا متلاشی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی عقلی ریزنز میں ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد زندہ نہ کیا جانا یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور اس دنیا میں تو وہ ہونے نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں پر انسان کی خواہشات کی تکمیل ہو، کیونکہ انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے یار اگر یہ زندگی ہے گزار رہے ہیں، ختم ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو دلائل کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور انسان اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے، وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ ایک انسان کا نہیں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں انسانوں کا قتل، اور یہ آپ کی ہسٹری میں ہو چکا ہے۔ ہٹلر کو دیکھ لیں، اور آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے جو ناگاساکی کے اندر، ہیروشیما کے اندر جو کچھ کیا ہے، افغانستان کو دیکھ لیں آپ، فلسطین کے اندر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اور اسی طرح کسی کافر پر چاہے کوئی بندہ یعنی کہ ظلم کر رہا ہے، تو ظلم تو اسلام میں کہیں پر بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو اب میرا ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے 10 بندوں کو قتل کیا ہے، 10 عورتوں کے ساتھ اس نے، مطلب کہ یا بچیوں کے ساتھ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل جو واقعات ہیں ہو رہے ہیں، تو بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، 10 بچیوں کے ساتھ ایک بندہ ہے زیادتی کر جاتا ہے، اور کوئی ایسے قتل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن میں لوگوں کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ انسان ہے۔ اچھا جب ایک بندے نے اتنا سارے جرم کر لیے، اب ہم ایک دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے کو سزا مل جاتی ہے، یعنی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سزا نہیں ملتی، لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کو سزا مل جاتی ہے، اور سزا کیا ملتی ہے؟ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا کوئی صاحب عقل یہ کہے گا کہ یہ سزا اس کے لیے کافی سزا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بس اس نے اگر 1000 بندوں کا قتل کیا ہے تو اس ایک شخص کے قتل کر دینے سے وہ سب پورا حساب کتاب برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کو، جو انسان دنیا میں کر رہا ہے، کوئی ظالم بادشاہ ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ظالم بادشاہ ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو جو ہے وہ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، تو ایسے
جو ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں، کیا آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ان کو اگر قتل کر بھی دیا جائے، حالانکہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے ہیں کہ جو طاقتور ہے اس کو کبھی سزا نہیں ملتی، اگر ان کو سزا دے بھی دی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا ان کے لیے کافی ہے؟ اگر نہیں تو پھر انسان کی جبلت اس بات کی متقاضی ہے، انسان کا جو عقل ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں جو بندہ ایک شریف ہو اس کو اس کی شرافت کا صلہ ملے، اور جو بندہ ظالم ہو جابر ہو اس کو اس کی سزا ملے۔ اس لیے کہ جو شخص اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ اس بات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، جو ظلم کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ ایک تو یہ انسانی جبلت ہے، جب انسان برائی کرتا ہے تو انسان کے دل کے اندر وہ بات چبھتی ہے ایک حد تک، جب انسان بڑا ظالم جابر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اسے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو شخص دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتا تو وہ پھر میں فرض کیا، اگر میں اپنی جگہ پر اپنی بات کروں کہ اگر مجھے لگے کہ مجھے اپنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں کسی بات پر مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا اور مرنے کے بعد میں زندہ نہیں کیا جاؤں گا، مر کر مٹی ہو جاؤں گا، تو یقین کیجئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ مجھے پھر اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے انسانیت کی دھجیاں اڑا دینی چاہیے، مطلب اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دینی چاہیے، کیونکہ جواب حساب کتاب تو کوئی ہونا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تم کوئی تعجب کی بات سننا چاہتے ہو تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی بات عجب ہے، بہت تعجب کی ہے، قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔